السلام علیکم، میں آپ کے اور شربت فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میری کوزین۔ یہ مزیدار سی میٹھی ٹکیاں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں میں۔ سب سے پہلے میں آٹا لیا ہے میں نے، تقریباً یہ 2 کلو کے برابر آٹا ہے، اور اس کے اندر میں گھی ڈالوں گی۔ جتنا گھی ہوگا، جتنا آٹا ہوگا اس کا آدھا ہم گھی لے لیں گے، تقریباً 1 کلو، یا آپ 3 پاؤ کے قریب گھی لیجیے اور اس کو ذرا سا نرم کر لیں۔ باہر رکھیں گے، فریج کے اندر رکھنے سے تو وہ سخت ہو جائے گا، لیکن آپ اس کو باہر رکھیں گے روم ٹیمپریچر پر تو یہ ذرا اس طرح کا کچھ گھی ہو جائے گا۔ اس کو، یہ تیل نہیں ہے، یہ گھی ہے۔ گھی کے اندر ہی ہمیشہ میٹھی ٹکیاں بنتی ہیں، یا میٹھی کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ میٹھی بنے گی۔ یہ دودھ میں نے لیا 1 گلاس ہے، یہ چھوٹی الائچی پسی ہوئی ہے، اور یہ تل جو ہوتا ہے نا، اس سے بہت مزیدار سی یہ تیار ہوتی ہے میٹھی ٹکیا۔ تو اس کے اندر میں آٹے کے اندر پہلے میں تیل ڈال دوں گی، ذرا اس کو مکس کروں گی، اور پھر اس کے اندر یہ ڈال کے گھی ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے، تاکہ رج میں اس کے اندر بس جائے، خوب اچھی طرح سے میش اس کو کر دوں گی ہاتھوں سے مسل کے گھی کو، تاکہ ہر ٹکیا کے اندر گھی مل جائے۔ اور اس طرح سے سارے آٹے کے اندر میں سارے گھی کو ملا دوں گی۔ بس اس کے اندر وہ ڈالوں گی میں اب چینی ڈالوں گی، دودھ ڈال کے اور تل ڈال کے اس کو مکس کریں گے، آٹے کو اچھی طرح سے گوندیں گے، تو یہ بہت اچھی مزیدار سی آپ کے لیے ٹکیاں بن جائیں گی۔ تو میں نے یہ ایسے ہی گھر میں استعمال کرنے کے لیے، کھانے کے لیے ہے، یہ کوئی خاص موقع کے لیے میں نے نہیں بنائی ہے، بس عام دنوں میں کھانے کے لیے بچے کھاتے ہیں شوق سے بہت۔ یہ میں نے سوجی ڈال دی ہے، تقریباً یہ 1.5 کپ کے برابر سوجی ہے، اور یہ چینی پیس کے رکھ لیتی ہے۔ آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن ثابت جو ہے وہ پانی زیادہ چھوڑ دیتی ہے اس وجہ سے، اور وہ موٹی موٹی منہ میں اچھی نہیں لگتی۔ یہ تل جو تھے تقریباً میں نے آدھے پاؤ کے قریب تل لیے، چھوٹی الائچی لی، سب اس کے اندر ڈال کے میں مکس کر کے، اور اس کو پہلے دودھ سے گوندوں گی اچھی طرح سے۔ آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کس طرح سے ہاتھوں کی اچھا نہیں لگتا، لیکن انسان جب تک ہاتھ نہ لگا لے کھانے پکانے کی چیزوں میں تو اس میں ذائقہ کیسے آئے گا؟ ہر ہاتھ کا ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے نا۔ اب میں اس کے اندر گلفس پہنوں، ہاتھوں میں آٹا گوندوں، تو ہاتھوں میں تو جب تک صحیح طرح سے گوندا ہی نہیں جائے گا، اور گلف جو ہے وہ سکڑتے رہیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان ہاتھ سے گوند لے۔ آپ کو ذرا اچھا نہیں لگ رہا ہوگا معذرت کے ساتھ، لیکن جو ہاتھوں کا اللہ میاں ذائقہ ڈالتا ہے اس کے اندر گلفس کا نہیں جا سکتا۔ تو آپ چاہیں تو گلفس پہن کے کر سکتے ہیں، لیکن میری عادت نہیں ہے گلفس پہننے کی، اور چاہے لوگ کوئی بھی اعتراض کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے اپنے گھر کے اندر بچوں کو ذائقہ، میرے بچوں کو میرے ہاتھ کا یہی پسند ہے۔ تو میں اسی طرح سے سارے آٹے کو تھوڑا سا پانی ڈالا، تھوڑا دودھ ڈال کے اس کو گوندھ کے رکھ دیا میں نے آدھے گھنٹے کے لیے۔ بس آدھے گھنٹے بعد میں نے اس کے اندر سے تھوڑا پیڑا لیا ہے، اتنا بڑا کہ جتنی ٹکیاں ہیں، نہ زیادہ موٹی ہے نہ زیادہ پتلی میں نے بنائی ہے۔ اس طرح سے پیڑا بنا کے ایک کو ذرا بڑا سائز کا لیے، چھوٹا نہیں ہے، تاکہ اس کے اندر اچھی خاصی ایک ساتھ سی گول ٹکیا میں گلاس سے کر رہی ہوں۔ آپ چاہے اس کا سانچہ لے لیجیے گا جو بازار میں ملتے ہیں، میں ہمیشہ گلاس سے ہی بنا لیتی ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہوتی۔ گلاس کی گولائی بھی اتنی ہوتی ہے جتنی ہماری ٹکیوں کی ہوتی ہے۔ تو بس میں نے اس طرح سے یہ روٹی بنا کے بیل لی اچھی طرح سے، نہ زیادہ موٹی ہے نہ پتلی ہے۔ بس اب ہم اس کو شیپ دیں گے، وہ گلاس میں نے رکھا ہوا ہے اس سے، اب دیکھیے گا کس طرح سے میں ساری ٹکیوں کو بنا لوں گی۔ یہ تقریباً اچھی خاصی یہ میری بن گئی تھی کہ، لیکن ہمارے بچے شوق سے کھاتے ہیں، میاں اور بچے دونوں بیٹے میرے شوق سے کھاتے ہیں، تو یہ میں ان کے لیے کرتی ہوں شوق میں آ کے کہ میرے بچے خوشی خوشی چائے کے ساتھ انہیں اچھی لگتی ہیں۔ تو آپ بھی ٹرائی کیجیے گا، بچوں کو آپ اسکول کے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں، گھر میں چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔
یا کوئی مہمان آ جاتا ہے ان کے آگے بھی رکھتے ہوئے کوئی شرم کی بات ہوتی نہیں، ٹکیاں کھانا تو سب کو پسند ہوتی ہے۔ تو میں اس طرح سے کر کے ساری ٹکیاں کو بنا لوں گی۔ اتنے میں تیل بھی گرم ہو چکا ہے، نہ زیادہ تیز گرم ہے نہ ہلکا ہے، بس اتنا ہے کہ نا ٹیمپریچر اس کا اتنا ہے کہ بس میں نے یہ ڈالی ہے ٹکیاں اور اس میں ہلکے سے بلبلے بن گئے۔ بس یہ ہلکی آنچ پہ اس کو ہم بنائیں گے، اس لیے کہ اندر تک ساری گلنی چاہیے، اس کے اندر کا کچا پن میدے کا نظر نہ آئے بس، اور کھانے میں بھی ذائقہ بن جاتا ہے۔ اب میں اور بھی آپ کو بنانا دکھاتی ہوں، سکھاتی ہوں کس طرح سے آپ لوگ بھی بناتے ہوں گے، یعنی کہ میں سکھاؤں گی تو آپ کو آئے گا۔ آپ اپنے گھر میں ہر کام بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں، لیکن کبھی کبھار کسی دوسرے کی ریسیپی بھی ٹرائی کرنی چاہیے اور مزے لے کے کھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی اسی طرح سے ٹرائی کیجیے گا میری ریسیپی کو، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ یہ اس طریقے سے میں اس کے اندر وہ نہیں ڈالتی، کھوپرا نہیں ڈالتی، پتہ نہیں ذائقہ مجھے اس کا اچھا نہیں لگتا۔ بعض چیزوں میں تو ذائقہ اچھا لگتا ہے کھوپرے کا، بعض میں نہیں، تو میں میٹھی ٹکیا میں ہمیشہ تیل ہی ڈالتی ہوں۔ آپ چاہیں تو اس کے اندر ڈال سکتے ہیں کھوپرا، جو پسا ہوا کھوپرا ہوتا ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں، چاہے بادام ڈال دیں، کچھ بھی ڈال کے آپ بنا سکتے ہیں۔ تو ہماری ساری ٹکیاں اس طرح سے تیار ہو گئی ہیں۔ آپ کو میں نے دوسری بھی ویج دکھا دیا کس طرح سے میں نے بنا کے رکھی ہیں، یہ بہت ساری ماشاءاللہ بنی تھی، اور جو باقی آٹا بچا تو یہ میں نے میٹھی شکر پڑیاں بنا لی تھی۔ بس اس کو اس طرح سے کر کے ساری میں ٹکیوں کو فرائی کر لوں گی اور آپ کے سامنے پیش کر دوں گی طریقہ اپنا، میں کس طرح سے بناتی ہوں، کس طرح فرائی کرتی ہوں۔ تو آپ کو انشاءاللہ یہ پسند آئے گی ریسیپی۔ میرے چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کیجیے گا، جو نئے دیکھنے والے ہیں ان کو انشاءاللہ یہ پسند آئے گی میری ریسیپی، ٹرائی ضرور کیجیے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنی تجویز پیش کیجیے گا، میری کوئی اگر کوئی نقص یا کوئی غلطی ہو اس کے اندر تو آپ بتائیے گا ضرور۔ میں ہر طرح سے آپ کو وضاحت دے کے نا بتاتی ہوں کہ نا میں یہ اس میں یہ چیز ڈالتی ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو شاید سمجھ میں آ جائے، تو آپ ذرا آگے شیئر بھی کیجیے گا، ٹرائی کیجیے گا میری اس ریسیپی کو، اور جو کھا کے بتائیے گا کہ یہ میرا طریقہ صحیح ہے کہ نہیں۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی یہ تیار ہوئی ہیں۔ تو باقی کے جو ہے میں اسی طرح سے ساری تیار کر لوں گی، اور دیکھیں میں کس طرح سے یہ بنائی ہیں میں نے ٹکیاں، اور میرے آگے آپ شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ آپ سب کو پسند آئے گی یہ طریقہ بنانے کا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور کلیجیے گا۔ اگر میری ریسیپی پسند آئے تو تھمز اپ ضرور کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اللہ حافظ۔